رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 11واں پارہ مکمل سماعت فرمایا۔ اس پارے کے اندر سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی سورہ توبہ کی جو 36 آیتیں باقی تھیں کل کے درس میں اس کا تذکرہ وہ باقی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کی 109 آیتیں اور سورہ ہود کا آغاز کا حصہ 5 آیتیں اس پارے کے اندر ذکر کی، تو کل 150 آیتیں اس پارے کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 94 سے 96 تک ان تینوں آیات میں منافقین کا تذکرہ ہوا۔ کون سے منافقین؟ یہ وہ منافقین جو جنگ تبوک میں پیچھے تھے۔ بہت بڑی جنگ ہوئی اور یہ جنگ آزمائش کے لیے تھی، اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک یہ کہ اس وقت سخت موسم تھا، دھوپ کی شدت، گرمی کی شدت تھی، اور دوسرا یہ کہ فصلیں جو تھے کاٹنے پر آ چکی تھی، فصلوں کو نکالنے کا وقت آ چکا تھا، اور تیسرا یہ کہ سفر لمبا تھا۔ تبوک کا جو سفر تھا بڑا لمبا تھا۔ تو یہ تینوں مراحل کو دیکھ کر کے منافقین ہیلے بہانے بنائے کہ میری فلاں مجبوری تھی، وہ تھی، طرح طرح کے بہانے پیش کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کا سارا تذکرہ آیت نمبر 94 سے 94 سے 96 کے درمیان پیش کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کے درس میں یا آج کی تراویح میں ایک آیت سنی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آیت نمبر 100، یعنی صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی کہ انصار، مہاجرین، دیگر صحابہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی قربانیاں ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی۔ اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کیسی مصیبتیں، کیسی پریشانیاں ان پر آئیں، اور کیسے انہوں صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا رکھا، اس کی واضح مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی ساری قربانیوں کو دیکھ کر کے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، وہ مجھ سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت دنیا کے اندر سب سے بہترین جماعت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر مسجد ضرار کی حقیقت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی مسجد ضرار کی برائی بیان کی گئی، یعنی اس مسجد ضرار میں آپ ہرگز نہ جائیں۔ یعنی مسجد قباء کے مقابلے میں منافقین ایک ایسی مسجد، یعنی عارضی طور پر جب دل ان کا چاہتا تو اس مسجد میں جاتے، یا جب دل چاہتا تو منع کرتے، یا اپنے آپ کو روک لیتے۔ تو مسجد ضرار کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے مومنین کے جان و مال کے بدلے جنت خرید لیا، یعنی اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جو جان و مال ہے اس کے بدلے میں جنت انہیں دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ اگر وہ میرے راہ میں جان دے دیں گے یا میرے راہ میں مال کو خرچ کر دیں گے، میں ان کا بدلہ جنت عطا کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو محنت ہم کر رہے ہیں رات دن، چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں جو بھی ہو، اس کا واحد مقصد صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب عطا کرے، اور دنیاوی اور سب سے عظیم دولت جو جنت ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ یہی ہماری تڑپ ہے، یہی ہماری کوشش ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کی جان و مال جنت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے خرید لیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مومنین کی بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مومن کیسے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ آیت نمبر 112 میں اللہ فرمایا کہ مومن وہ ہیں کثرت سے توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش منگوانے والے مومنین ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے،
اور برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی مومنین یہ ساری صفات ان کے اندر میسر ہوتے ہیں، اور ان مومنوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہیں اس کے بدلے میں جنت کی عظیم خوشخبری انہیں سنا دو۔ کہ جو محنت خاص کر کے جو مومنین کرتے ہیں اپنے گناہ، جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، فوراً ان مومن سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات اس کے دل کے اندر کھٹکتی ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا بڑا غلط کام کیا، یہ مجھ سے جو کام ہوا بڑا غلط کام ہوا۔ تو فوراً جب اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن افسوس افسوس، آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، ان دونوں گناہوں کو انجام دینے کے باوجود بھی ان کے دل میں رتی برابر بھی خیال نہیں آتا، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، یہ میں اس کی اپنی تلافی معافی کروں یا اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لوں کہ ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومنین وہ ہیں جب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خاص پہچان کا دوست تھا، نان مسلم تھا، انتقال ہو گیا، کوئی پڑوسی تھا مشرک تھا، انتقال ہو گیا، لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار کی، اور دین کے معاملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جتنے بھی رکاوٹیں آ رہی تھی ان کا دفاع کیا، سارے عرب کے لوگ اور سارے قریش کے لوگوں سے انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ تو آیت اس وقت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک اللہ رب العالمین سے میرے لیے حکم نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک میں میرے چاچا کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور خصوصاً ابو طالب کو ابو طالب کے لیے سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا بھیجا یا ان کا دماغ جس طرح ہانڈی میں کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے اس طرح ابلے گا۔ اتنا ہلکا عذاب جو ہے یہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر اتنی طاقت دی ہے، تو جب اب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو فوراً اسے دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا چاہیے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے اسے اسلامی تصور اسے پیش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت اجاگر کر دے اور اسلام قبول کر لے۔ جیسا کہ ہمارا ہندوستان ہے، یہاں پر ہمارے اطراف اکناف میں بے شمار نان مسلم ہیں، بے شمار ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے دوست و احباب میں غیر مسلم ہیں، لیکن افسوس ہے ہمارے ایسے اخلاق بن چکے ہیں، ہمارے ایسے عادات بن چکے ہیں جس کی وجہ سے ایک نان مسلم ہم پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ دشوار ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر بہت سارے غیر قوم کے جب کہیں پلاٹ کرتے ہیں تو جب کال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کس مذہب کے ہیں، تو مسلمان، تو ہم مسلمانوں کو پلاٹ نہیں دیں گے، ہم مسلمانوں کو جگہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے عادتیں ویسی ہو چکی ہیں، ہمارے اخلاق ویسے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں نفرت سے کرتے ہیں یا ہم سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی اور سب سے اہم دعوت آج کے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے دوسروں کو متاثر کرے، وہ دیکھ کر کے ہمیں یہ محسوس کرے کہ واقعی اتنے مسلمان ہیں، اس کے اندر اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنے اڑوس پڑوسوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے جو جنگ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے۔ بڑا تفصیل واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ 40 دن تک سارے مدینے کے لوگ ان سے بائیکاٹ کیے، بات چیت نہیں کیے، اور 50ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ وہ ان سے الگ ہو جائیں۔ جنگ کے موقع پر جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، وجہ یہ تھی کہ سستی اور غفلت کی وجہ سے، اور کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آئے تو پوچھا کہ کس وجہ سے تم لوگ پیچھے تھے؟ انہوں نے سچ کہا، منافقین کی طرح جھوٹ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول، میرے پاس ہر چیز موجود تھی، مال تھا، متاع تھا، گھوڑ سوار تھی، لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا۔ میرے پاس ان سب سے زیادہ بہترین تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، بہترین گھوڑے ہیں، میں سب سے آگے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، ان سے مل کر کے جنگ تبوک میں شریک ہوں گا۔
یہی غفلت اور یہی سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا, تو اللہ رب العالمین نے ان سچائی کی وجہ سے آیت نازل فرمائی اور اللہ رب العالمین کی توبہ قبول کی. تو یہ وہ 3 صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے باوجود, گرچہ تو چاہتے تو وہ منافقین کی طرح ہیلا بہانہ پیش کر کے جھوٹ بول کر کے بچ سکتے تھے, لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونے کے بعد جب اللہ رب العالمین سے پوچھے گا تو اس دن کو ڈر کر کے اللہ رب العالمین سامنے اس دن کو ٹھہر کر جواب دینے سے کمزوری محسوس کرنے کی بنا پر یا اپنی اس سے طاقت محسوس نہ کرنے کی بنا پر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ پیش کیا. تو محترم سامعین کرام, بڑی آزمائش ان تینوں صحابہ کے ساتھ ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان تینوں صحابہ کے بارے میں توبہ قبول کرنے کی آیت نازل کی اور انہیں مسلمانوں کے اور ان سے تعلقات قائم کرنے اور ان بیویوں کو تعلقات قائم کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کا تذکرہ کیا, پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر سورہ ہود کا تذکرہ کیا. تو اس پارے کے اندر خصوصاً 3 صورتیں جمع ہوئی اور تینوں صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات اور بہت سارے باتیں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اولیاء کے جو لوگ اولیاء اللہ ہیں, جو اللہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, ان کی صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر ہو بہو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.